سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں فرعون اور فرعونی لشکروں کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر آپ چلیں، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل ملک مصر میں تھے، اور جو ان کا اصل وطن تھا شام و فلسطین۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ اپنے اصل وطن، اصل مقام پر پہنچیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے۔ اللہ کی شان، آگے سمندر تھا، جب سمندر پر پہنچے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب تو آگے سمندر ہے، آگے جائیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے، یہیں اگر رکتے ہیں تو فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ان حالات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارک اس پانی کو اوپر ماریں۔ اللہ کی قدرت سے پانی مکمل طور پر کھل گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی راستہ بنا۔ بہرحال بہت بڑا راستہ تھا، پانی رک گیا۔ جس طریقے سے برف جم جاتی ہے اس طریقے سے پانی رک گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی کہ نیچے بھی تو ظاہر سی بات ہے پانی تھا، کیچڑ تھا، فوراً نیچے کا راستہ بھی مکمل خشک ہو گیا۔ بنی اسرائیل پانی کے اندر داخل ہو گئے، دونوں طرف سے پانی ہے، نیچے راستہ مکمل طور پر خشک ہے۔ ان کا لشکر مکمل دریا پار کر گیا، اور فرعون اس پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ ابتدا فرعون سے ہوئی، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے فرعونی اس کے مکمل لشکر پانی کے اندر داخل ہو گئے، آخری فرعونی بھی پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ راستے ختم کر، بس یہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو مجرم تھا وہ فرعون تھا، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اگر وہ گمراہ نہ کرتا، خود وہ راہ راست پر آ جاتا تو اس کی ساری کی ساری قوم اس کے پیچھے تھی، اسے بھی ہدایت نصیب ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے۔ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی جہنم کا ایندھن بنا، اپنی ساری کی ساری قوم کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے فرعون کے لیے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی،
کہ آپ رات کے وقت لے کر چلیں میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پس آپ بنائیں ان کے لیے راستہ سمندر میں، یبساً خشک، لا تخاف درکن، آپ نہ خوف کھائیں دشمن کا کہ دشمن پکڑ لے گا، ولا تخشا، اور نہ ہی آپ ڈریں، یعنی کہ دشمن کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے اور سمندر کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں سمیت۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا ان کو دریا نے وہ جو ان کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ مکمل طور پر جب دریا کے اندر داخل ہوئے تو دریا نے مکمل ان کو ڈھانپ لیا اور ختم کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے ہزاروں جادوگر اکٹھے کیے اور جادوگر اپنے کرتب کے اندر سب کچھ کے اندر جب وہ فیل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہی اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس پر فرعون نے ان کو بہت بڑی دھمکیاں بھی دی، جو دھمکیاں دی وہ کر کے بھی دکھائی، بہت بڑی بڑی ان کو سزائیں دی، عبرتناک سزائیں دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر وہ مسلمان ہو گئے، اور جو اس وقت لاکھوں لوگ ان کو دیکھنے والے تھے ان میں سے بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک تبلیغ فرمائی۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال، یعنی کہ دیکھیے اللہ نے فرعونیوں کو کتنی لمبی مہلت دی ہے، اتنا بڑا مقابلہ کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی موسیٰ کو جادوگر تک کہا، سب کچھ کہنے کے باوجود اللہ نے پھر بھی 40 سال تک مہلت دی۔ اس 40 سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے مکمل طور پر زور لگایا، لیکن فرعون پھر بھی فرعون ہی رہا، شیطان ہی رہا۔ وہ ہمیشہ اس کا طرز عمل یہ رہا، جب کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی بھی تکلیف آ جاتی، جیسے قحط آ جاتا ہے، بارش نہیں آ رہی، کوئی بھی تکلیف آتی تو فوراً کہتا تھا اے موسیٰ تو دعا کر، بس اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو پھر میں مان جاؤں گا کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، پھر میں خود ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، دعائیں کرتے، جب اللہ کا فضل ہوتا، اللہ کا کرم ہوتا، مصیبت ٹل جاتی، اس کے بعد پھر وہی صورتحال، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور عصا اور ید بیضاء کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 اور بھی نشانیاں عطا کی، 9 اور معجزے بھی عطا کیے۔ فرعون اور آل فرعون نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود اپنی ضد پر پکے رہے، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے بالکل غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان سے خدمت لیتے، ان کو بہت سخت قسم کی سزائیں دیتے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے۔ ان تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں سے چلو، کہ جب تک یہ یہاں پر رہیں گے اس ماحول کے اندر، یہ اسی طریقے سے، یہ ذہنی طور پر تو ویسے ہی غلام بن چکے ہیں، تو یہ غلامی کی زندگی کے اندر جب تک رہیں گے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان کا ماحول تبدیل ہوگا، ان کا اصل وطن میں جب جائیں گے وہاں کا ماحول ملے گا، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے دور سے سب سے پہلے مصر میں کون آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام، جو کہ پہلے وہ غلام بن کر آئے، پھر اللہ کا فضل ہوا، پھر وہاں پر آپ بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، وہ وہاں پر پہنچے، 11 بھائی تھے،
تو ہر بھائی کے آگے پھر نسل چلی تو 11 قبیلے بن گئے. تو یہ جب وہاں پر پہلے پہنچے تھے اس وقت ان کی تعداد تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں 70 یا 72، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 80، یعنی حد 80، 70 سے 80 کے درمیان تھے. پھر 4 صدیاں گزر گئی. 4 صدیوں کے بعد 400 سال بعد جب گزر گئے تو یہ 70 اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی، ان کی تعداد 6,70,000 ہو گئی. 70 سے یا 72 سے یا 80 سے 6,70,000 ان کی تعداد ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں یہاں سے چلو، تو یہ بنی اسرائیل تعداد کے اندر 6,70,000 ہیں. اب اتنے بندوں کو لے کر چلنا، ایک بندے کو چھپانا بھی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھگا کر لے کے چلا جائے. اور اس دور کے اندر کوئی ایسی جدید تیز ترین سواریاں بھی نہیں تھی. بڑی سے بڑی سواری کیا تھی؟ یہی گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، یہ سواریاں تھی. تو اتنی عوام کو لے کر چلنا، پھر اتنی عوام کو اس حالت میں لے کر چلنا کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. آج 10 بندے کہیں پر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو 2 کا منہ ادھر ہوتا ہے تو 3 کا ادھر ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 6,70,000 بندوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام ہے؟ بس اللہ کا فضل تھا. اب یہ اتنے بندے جب یہاں سے نکلیں گے تو فرعون بھی تو خبردار ہو سکتا تھا، ایک بندہ بھی غائب ہو جائے. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ فرعون اور فرعونی ان سے کام لیتے تھے، یہ ان کے نوکر تھے، غلام تھے. اب اگر ایک دن ایک مزدور نہیں آتا، ایک دن اگر کوئی نوکر نہیں آتا دکان پر، تو جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ آگ بگولا ہوتا ہے، جی آج سارا دن صبح سے شام تک میں تو اتنا تھک گیا، ابھی تک نہیں پہنچا، ابھی تک نہیں پہنچا. یعنی ایک دن بھی بڑا بھاری ہو جاتا ہے. اور یہاں سارے کے سارے کام کرنے والے بھاگ رہے تھے، اور جن کا کام تھا وہ پیچھے خود اکیلے بچ گئے. جنہوں نے آج تک کام کیا نہیں تھا ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اپنا کام خود کریں. تو اس کے لیے اللہ نے ترکیب یہ ان کے دماغ میں ڈالی کہ ان کا کوئی خاص دن تھا جس کے اندر یہ ان کا بڑا اجتماع ہوتا تھا، ان کے جشن کا دن تھا، یوں سمجھ کہ ان کا عید کا دن تھا. تو بنی اسرائیل نے خود ان سے چھٹی مانگی کہ بھی کل ہم نہیں ہوں گے، ہم اپنے اس فنکشن کے اندر جا رہے ہیں. ایک تو چھٹی کی درخواست پہلے گئی ہوئی تھی، دوسرا بنی اسرائیل میں سے کچھ نے یہ بھی کہا فرعونیوں کو کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں. جیسے آج کل کوئی بندہ شادی میں جاتے تو کہتا ہے یار اپنے جوتے تو مجھے دے دے، مجھے اپنا یہ لباس دے دو، یہ سوٹ مجھے دے دو، یہ اپنا موبائل دے دو. آج کل یہ بھی فیشن ہے نا کہ میرے پاس ہلکا ہے، تیرا موبائل ذرا اچھا ہے، یہ دیکھو ذرا تھوڑا سا میں نمبر بنا لوں گا وہاں. تو اس قسم کا یہ ہر دور میں یہ مشغلہ رہا ہے. تو ایسا ہوا کہ چونکہ یہ بات عام سی ہے کہ جب بندہ کسی تقریب میں جاتے تو وہ چاہتا ہے جی میں ذرا خاص نظر آؤں. تو ان لوگوں نے کیا کہا فرعونیوں کو کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری تقریب ہے، اپنے زیور تو دے دو. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ کہاں جائیں گے، کل پھر مر کے ہمارے پاس ہی آئیں گے، لے جاؤ لے جاؤ. یوں ان کے پاس کافی سارا سونا اکٹھا ہو گیا. زیور لے کے جب چلے گئے، اب ایک دن گزر گیا، 2 دن، اب ان کو تشویش لائق ہو گئی. ایک تو اس بات کی تھی کہ بھئی ہمارا کام کون کرے گا، یہ کہاں بھاگ گئے ہیں. پھر کوئی کہتے ہو تو میرا تو زیور لے کے گئے تھے، دوسرا کہتے ہو تو میرا بھی زیور لے کے گئے تھے. تو اور پریشان ہو گئے، بھئی یہ گئے کہاں ہیں. وہ کہتے یہ میرا نوکر نہیں آیا، وہ کہتے میرا بھی نہیں آیا، دوسرا کہتے میرا بھی نہیں آیا. فرعون کو یہ بات جب پہنچی، فرعون نے کہا لگتا ہے کہ موسیٰ نے اپنا کام کر دیا، لگتا ہے ان کو لے کر کہیں بھاگ گئے، ان کے پیچھے کرو. اب اس طریقے سے فرعون اور فرعونی لشکر تیار ہوئے. ان کی تعداد مختلف روایات ہیں، کم سے کم 12 لاکھ، اور اس سے زیادہ کی روایت میں 18 لاکھ بھی ہے. 18 لاکھ کا لشکر 6,70,000 کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے. اب یہ دیکھو فرعون، آل فرعون، اس کے وزیر، مشیر، چمچے سارے اکٹھے ہو کے، یہ ان کی تدبیریں تھی، لیکن اللہ کی تقدیر وہ دیکھ رہی تھی کہ آؤ ایک دفعہ آ کر دیکھو، تم تو ان کو پکڑنا چاہتے ہو، اللہ کی قدرت سے تم خود پکڑے جاؤ گے. اور ایسے پکڑے گئے کہ وہ عبرت کا نشان بن گئے. تو اس طریقے سے یہ ان کے پیچھے چلے.
چلتے 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 انہیں پتہ چل گیا کہ یہ راستہ جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، یہ ان کے نشانات ہیں۔ ایسی بات ہے کہ جب ایک بندہ بھی اگر جیسے آج کل کچھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے تو اس کے نشانات کی بھی چلتے ہیں کہ یہ اس کا پاؤں ہے، یہ نشان ہے، تو وہ کہیں بھی چلا جائے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو اس فن کے ماہر ہیں ان کو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ چونکہ اتنا بڑا لشکر تھا، جب یہ یہاں سے جا رہا تھا تو ان کے نشانات یہ مٹ تو نہیں سکتے تھے۔ فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ چلتے 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 حد یہ کہ جب یہ ان کے بالکل قریب ہو گئے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آگے سمندر تھا۔ بنی اسرائیل چونکہ ذہنی طور پر بڑے کچے تھے، وہ بڑے ڈرے ہوئے بھی تھے، فرعونی مظالم پہلے بیچارے وہ سہ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بار تو انہوں نے تانا بھی دے دیا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی مصیبتیں تھی، تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبتیں ہیں، ہمیں تو کوئی سکھ ملے ہی نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات کی کہ بھائی صبر کرو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر جا رہا ہوں، جب اللہ کا حکم ہے تو ہماری خود وہ رہنمائی کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب نہیں بیٹھتے، آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، وہاں بھی موت ہے، یہی رکتے ہیں تو پیچھے فرعون تو ہمیں چھوڑے گا نہیں کہ اچھا ہمارے زیور لے کر تم بھاگ رہے ہو، تم چلاک بن گئے ہو، ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمارے ساتھ چکر بازیاں۔ ان حالات کے اندر ایسی باتیں بیچارے اور ڈرے ہوئے تھے، اگرچہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ان کے زیور ہم کھا جائیں گے، لیکن یہ جب وہاں پر گئے تھے نا جہاں پر ان کا وہ جشن تھا، جو ان کا فنکشن تھا، وہیں اللہ نے حکم دے دیا کہ اے موسیٰ ان کو رات کی تاریکی میں لے کر چلو، ان کو وہاں سے آگے جانا پڑا، ارادہ تو یہ تھا کہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، جب ان کو آگے جانا پڑ گیا اب یہ زیادہ پریشان تھے، دیکھو ہماری نیت تو نہیں تھی، پکڑے جائیں گے تو پہلے تو وہ زیوروں کے بارے پوچھیں گے، اچھا تم چوریاں بھی کرتے ہو، ہمارا مال لے کے بھاگ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تم نہیں پکڑے جاتے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ خود مجھے راستہ دکھائے گا۔ بس عجیب صورتحال تھی، اسی کشمکش کے اندر کہ وہ پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ مطمئن تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ہوگا کیا۔ اس وقت پھر اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کے لیے راستہ بناؤ سمندر میں، اور وہ بھی یبساً خشک۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا اے اللہ؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، اب ایسا کرو کہ آپ اپنا عصا مارو پانی پر، عصا مارا تو راستہ کھل گیا، راستہ کھلا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل بڑے مطمئن ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اب کم سے کم یہ تو خطرہ ٹل گیا کہ سمندر کے اندر ہم ڈوبتے نہیں ہیں، اب ایک بات بچ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں۔ بہرحال ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نکل جائیں گے اور وہ یہیں پھنسیں گے، اس وقت تک ان کا گمان یہ ہوگا کہ بس ہم جب نکل جائیں گے تو یہ پھر ہمارے پیچھے، فرعون سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جیسے سارے کے سارے لوگ مکمل گزر گئے، بنی اسرائیل کا آخری بندہ دریا پار کر گیا، اس وقت فرعون آ گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون ڈرا ہوا تھا، فرعون پریشان تھا، ڈینگے تو مار رہا تھا، دیکھا میں رب اعلیٰ ہوں، دریا بھی مجھے راستے دیتا ہے، دریا جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ دریا کیسے راستے دے سکتا ہے، ان کو تو چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں، مکاری کر رہا ہوں، لیکن دریا نے راستہ کیسے دے دیا، پانی کیسے ادھر ادھر رک گیا، یہ جا کیسے رہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اب ناک کٹتی تھی، شیطان کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے نا، شیطان کا آخری وار یہ ہوتا ہے وہ ناک کٹ جائے گی، اسی ناک کے بچانے کے چکر میں انسان جہنم میں کیوں نہ چلے جائے، ناک نہ کٹے۔ ابو جہل کو جب قتل کیا جا رہا تھا، زخمی پڑا تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے اس کی گردن کاٹنے لگے کہ اس کی گردن سر اس کی جسم سے الگ کر دوں، تو پتہ کیا کہتے ہیں، اوے چرواہے،
مر رہا تھا کم بخت، لیکن ایسا فرعون تھا، ایسا متکبر، وہ چرواہے تیری جرت کیسے ہوئی؟ کہتے تو نے بڑی بلند گھاٹی کے اوپر تو نے چڑھ گیا، بلند گھاٹی پہ چڑھ گئی ہے، یہ بڑی بلند گھاٹی تھی اس کی۔ پھر کہنے لگا اچھا تو نے اگر میری گردن کاٹنی ہی ہے نیچے سے کاٹو، اوپر سے نہ کاٹنا، جا جہنم میرا ہے۔ کہتے ہیں نیچے سے کاٹنا، جب میرا سر پڑا ہوگا نا اس کے ساتھ گردن کا حصہ زیادہ ٹکڑا ہوگا نا تو لمبی گردن، پتہ چلے گا کوئی سردار ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی، یعنی مرتے ہوئے گردن کٹ رہی ہے، جا جہنم میرا ہے، تب بھی کہتا ہے کہ میری ناک قائم رہے کہ بھائی سردار ہے، سردار، سرداری نہیں چھوڑی۔ تب فرعون کو بھی کچھ بات سمجھ آ رہی تھی کہ مسئلہ ہے، کوئی بڑے خطرے کی بات ہے، دریا راستے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں پھنس جاؤں۔ لیکن اب ڈر رہا تھا کہ اگر میں پیچھے دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، تو جو میں کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں تو میرا تو کک بھی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا نہیں بھائی جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، اب بھاگتا نہیں ہے ورنہ میری ناک کٹ جائے گی، اور جب بھاگ گیا تو پھر یہ مجھے بادشاہ ہی نہیں مانیں گے، رب اعلیٰ پھر کس نے ماننا ہے؟ تو پھر اس نے ڈینگیں مارنا شروع کر دی، چلو دیکھو یہ دیکھو دریا۔ بس اب وہ پہلے وہی خود داخل ہوا، اللہ نے کہا آجا آجا۔ جس طریقے سے لوگ پرانے دور میں شکار کرتے تھے نا، وہ ٹوکرا سے لگاتے تھے، اس کے بعد پھر وہ رسی باندھ کی چھوٹی سی لکڑی ہوتی تھی، پھر وہ چڑیاں اندر جاتی تھی نا، وہ کہتے جب تھوڑی سی چک کے واپس، نہیں تھوڑی اور اندر آ جائے ایک دفعہ، جب بالکل درمیان میں چڑیا پہنچتے نا اس کے بعد پھر رسی کھینچی، اس کے بعد پکڑی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو اندر آ جا تسلی کے ساتھ، مکمل سمندر کے اندر آ جا، پھر دیکھ تیرا میں کرتا کیا ہوں۔ بس جب یہ داخل ہوا تو سارا لشکر پیچھے۔ اب 18 لاکھ کا لشکر سمندر کے اندر جب داخل ہو گیا، او شروع میں فرعون اور پیچھے سارے فرعونی، جب دیکھا کہ سب بندے داخل ہو گئے، اب اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ بس اب اپنا کام دکھا، راستے ختم۔ اللہ فرماتے ہیں فَغَشِيَهُم مِّنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر دریا نے ان کو ڈھانپ دیا، یعنی کہ پانی اوپر سے گزر گیا۔ جب وہ راستہ ختم ہونے لگا اس وقت فرعون نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا ہوں، اور کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ کوئی یہ کہا کہ تو کس پر ایمان لے آیا؟ تو کہتا تھا میں خود رب اعلیٰ ہوں۔ کہتا بھی میں اس ذات پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، یعنی کہ شک والی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل کا جو رب ہے میں اسی کو مانتا ہوں۔ کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج کے بعد پکا مسلمان۔ اس نے 2 لفظ استعمال کیے، پہلے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا، یعنی کہتے میں مومن بن گیا، پھر بعد میں کہتا انا من المسلمین، میں پکا مسلمان بن گیا، فرمانبردار بن گیا، اطاعت گزار بن گیا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جس کو یہ ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے پھر کیا فائدہ، بالکل 100% یوں سمجھے کہ یہ محاورہ وہیں سے شروع ہو۔ اب وہ جا رہا ہے، پانی تو سر سے اوپر تھا، سمندر جو تھا ظاہر سی بات ہے بڑا گہرا پانی تھا، راستہ خشک تھا، پانی اوپر تھا، جیسے ہی راستے ختم ہوئے تو پانی سر کے اوپر سے گزرنے لگا، تب اس نے کہا آمنتو۔ اب اس وقت کا یہ جو ایمان لانا ہے یہ معتبر نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو موت صاف نظر آ رہی تھی۔ توبہ تب تک ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، ایمان تب تک معتبر ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں۔ جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، جب سکرات لگ جائے، اب 1000 بار کلمے پڑھو، اللہ فرماتے کہ نہیں، اب مہلت ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ اب جب اس نے یہ باتیں کی آمنتو انا من المسلمین، کہ میں مومن ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی اس کی یہ جو باتیں یہ کہہ رہا تھا، ایمان کے دعوے کر رہا تھا، اپنے مسلمانوں کے دعوے کر رہا تھا، یہ باتیں ہمیں کون بتا سکتا تھا؟ اللہ کی ذات جو سب کچھ سن رہی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، پھر ہم نے اس کو جواب بھی دیا الآن، کیا اب؟ یہ اللہ کی طرف سے جواب تھا، الآن، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا تو فسادی تھا۔ ہاں کہتے ہیں میں مسلم ہوں، سلامتی والا ہوں،
تو ہر وقت فساد ہی پھیلاتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سارے کے سارے مکمل طور پر غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اب 18 لاکھ بندوں کا مقابلہ بنی اسرائیل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ذہنی طور پر بھی وہ اتنے پسماندہ ہو چکے تھے کہ وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھی اگر اکیلا سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے، ان کے پاس تلواریں بھی آ جائیں، اس کو مارے کیسے؟ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے وہ، اور پھر تعداد میں کم تھے، پھر غریب تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو 18 لاکھ کو ختم کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اگر مقابلہ ہو بھی جاتا تو ان کے کتنے بندے مار لیتے؟ چند ہزار یا 1 لاکھ 2 لاکھ بھی مار لیتے، جتنے وہ تھے اتنے بھی مار لیتے، 6,70,000، لیکن پھر بھی تو 18 لاکھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، فرمایا کہ تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں، میں خود مارتا ہوں۔ اللہ نے سب کو مارا، ختم فرما دیا۔ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب تو فرعون ختم اور سارے اس کے لشکر ختم، بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا تو ہو ہی نہیں سکتا، فرعون نہیں مار سکتا، اے موسیٰ وہ نہیں مار سکتا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مان لو کہ وہ مر گیا ہے، کہتے نہیں، اتنے ڈرے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارا دل نہیں مانتا، فرعون نہیں مر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری بات تو مانتے نہیں ہے، تو خود اپنی قدرت دکھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، اس دریا سے نکالتے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ پچھلوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے، عبرت کی نشانی بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا کو حکم دیا کہ اس کو نکال منحوس کو بہر۔ دریا اللہ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہر مخلوق اللہ کی بات مانتی ہے سوائے حضرت انسان کے کہ یہ انسان ایسا ہے ناشکر ہے، یہ اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ باقی ہر چیز، آگ، پانی، سمندر، درخت، پتھر، ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے۔ دریا نے فوراً اللہ کی بات مانی اور فرعون کو بیر پھینک دیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا یہ تو واقعی مر گیا، یہ تو سچی مرا پڑا ہے، جب آنکھوں سے دیکھا پھر ان کو تسلی ہو گئی، پھر ان کو اطمینان نصیب ہو گیا کہ ہاں اب تو یہ مر گیا، اب ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے فرعون نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اپنی ساری کی ساری قوم کا بیڑا بھی غرق کیا، خود بھی جہنم کا ایندھن بنا، اپنی قوم کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اپنی قوم کو اس نے گمراہ کیا۔ اگر وہ خود ایمان لے آتا، ایک بندے کے ایمان لانے سے 18 لاکھ بندے بچ جاتے۔ اس لیے خوش نصیب وہ انسان ہے جو نیکی کرتا ہو، اور اس سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی نیکی کی بنیاد بنتا ہو۔ بد نصیب اور بدبخت وہ ہے جو برائیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اور اس سے بڑا بدبخت بد نصیب وہ ہے جو کسی کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، کسی گناہ کی بنیاد بنتا ہے۔ اب اس نے صرف اپنی ذات تک نہیں، گمراہی کو آگے پھیلایا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی ساری قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ کے قرآن نے گواہی دے دی کہ خود بھی گمراہ تھا اور وہ گمراہ کرنے والا بھی تھا۔ وَمَا هَدَىٰ، اس نے ان کی رہنمائی نہیں کی، سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ سیدھا راستہ خود جانتا تھا، لیکن خود بھی جان بوجھ کر اندھا بنا رہا، اپنی قوم کو بھی اندھیرے کے اندر رکھا، یہاں تک کہ وہ اندھیرے کے اندر جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہلت دی اس بندے کو، کتنی بڑی مہلت دی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر جب وہ مقابلے پہ اترا اس کے بعد 40 سال تک پھر مہلت ملی۔ اور مختلف روایت میں آتا ہے کہ اس بندے کو کبھی بخار تک نہیں ہوا،
کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی اس کے سر کے اندر درد نہیں ہوا، یعنی اللہ نے اس کو لمبی ڈھیل دے رکھی تھی کہ تو جو چاہتا ہے کر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ایسی مہلت دیتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں جو مہلت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو وقت کو ضائع کر لیتے ہیں، جو وقت چلا جاتا ہے پھر واپس تو نہیں آتا، اس کے بعد پھر تباہی تباہی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، ایک انسان اگر خدا نخواستہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنسا دیتا ہے فی الفور، یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے۔ یعنی کہ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ خدا نخواستہ چوری کرنے گیا، وہ پہلی بار ہی پکڑا گیا، اللہ اس پر راضی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا ہاتھ چل جائے، اس کے قدم اسی طرف ہی چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ پہلی بار پکڑا گیا، اس کی خوب دھلائی ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اچھی اس کی پٹائی ہو گئی، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا۔ جو پہلی بار گیا وہ بچ گیا، پھر دوسری بار گیا بچ گیا، وہ ہر بار بچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ آنے والی۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ پھر ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اور ہم گناہ چھوڑ نہیں رہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک لمبی مہلت ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے نہیں ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، ہم ہر وقت اللہ کو ناراض کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو، اللہ میں نہیں پکڑ رہا فی الفور، خطرے کی بات ہے۔ جب اللہ کو بندے سے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک قدم بھی اپنی منشا کے خلاف نہیں اٹھانے دیتا۔ جیسے کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک غلطی کی کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہونے لگے تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا تھا تو بایاں رکھ دیا، وہیں پر ٹھوکر لگی اور گر گئے۔ غیب سے آواز آئی، اے بیل، میرے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ نام تو سفیان تھا، لیکن جب اللہ نے فرمایا سور بیل کو کہتے ہیں، اپنے نام کا حصہ بنا دیا کہ تم مجھے بیل کہو، میں اللہ کا بیل ہوں۔ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بیل ہوں، مجھے اللہ نے فرمایا کہ او بیل۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھیے یہاں جب پیار ہے تو چھوٹی سی بات، یعنی کہ خلاف سنت ایک قدم اٹھ رہا ہے اور وہ بے خیالی میں اگر اٹھ جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی فرض واجب بات نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتے کہ تم میرا بندہ ہو کے میں تجھے اتنا پیار کروں، تم میرے گھر میں رہا ہے، اتنی بے خیالی کیوں؟ یعنی ایک قدم بھی اگر اپنی منشا کے خلاف دیکھا تو فوراً ٹوک دیا۔ یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، اگر ہمیں کسی سے تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اگر ہم اس کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں ہم فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں، بھائی اپنی اصلاح کر لے، یہ غلط ہے۔ جو اس کو ٹوکتا ہے اس کا دوست ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو بھائی، اس کا تو مزاج ایسا ٹھیک ہے چلتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کی عادت پکی ہے تو پکی رہے، بھائی ہم دوست کس چیز کے ہیں؟ دوست وہی ہوتا ہے جو اس کو ٹوکتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے برے کاموں کو منع کرتا ہے کہ بھائی یہ برا کام ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، ابھی سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر روکتا ہے، اس کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کو بیمار کر دیتا ہے، کوئی اور دکھ تکلیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو لمبی مہلت نہ دوں، پھر یہ اور بگڑ جائے گا، اور جس کو لمبی مہلت مل جائے خطرے کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ فرعون کے لیے۔ اور آخری بات، فرعون نے آخر وقت میں کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ لیکن مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے جی ابھی کو میری عمر ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، پھر تو میں بوڑھا ہوں گا، پھر اس کے بعد میرے بچے جوان ہو جائیں گے، پھر میں حج کر لوں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، پھر داڑھی رکھ لوں گا، پھر اللہ اللہ کروں گا، پھر تو بس پکی نماز، پھر تو میں مسجد کے اندر ڈیرے لگا دوں گا۔ یعنی کہ یہ ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، شیطانی منصوبے۔ شیطان کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے بوڑھا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کسی کو نہیں پتا کہ کل کی صبح نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان چکروں میں نہ رہیں۔ فرعون اسی چکر میں رہا تو مارا گیا، اور فرعون کے ساتھ ساتھ جو شیطان ہے، اس کا گرو، اس کا استاد، اس شیطان کو بھی پتا ہے ابھی تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسے پتا ہے کہ نہیں پتا؟ وہ کم بخت کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے ایسے
وظائف ہیں، میں یہ پڑھ لوں گا، میں یوں توبہ کر لوں گا، وہ بھی اسی چکر میں ہے جس چکر میں ہم سارے ہیں۔ شیطان بھی اسی چکر میں ہے، میں وہ پڑھ لوں گا میرا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ یہ پڑھ لے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو میں یہ پڑھ لوں گا۔ حدیث پاک میں کہ شیطان کی ساری باتیں سچی ہیں، شیطان کی ساری باتیں سچی ہیں کہ ہاں ایسے کلمات ہیں، توبہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہیں دینی۔ جب اتنی لمبی مہلت دے دی ہے، لاکھوں سال گزر چکے ہیں، ابھی تک اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس انتظار میں کہ وہ آخر میں کروں گا یہ کام۔ تو آخر میں کوئی قسمت والا ہوتا ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، آخر میں وہ فرعون کی طرح ہی جہنم میں جاتے ہیں۔ تو آج ہم عزم کریں کہ اتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں ان گنت، یاد ہی نہیں رہتے۔ آج عزم کریں کہ توبہ کریں گے اور بار بار کریں گے، صبح و شام کریں گے، اور اس امید پر نہیں رہیں گے، چکر میں نہیں رہیں گے کہ پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہوتی ہے، پتہ نہیں وقت ملے کہ نہ ملے۔ الحمدللہ آج ہم صحیح سلامت ہیں، الحمدللہ ہم بالکل ہوش و حواس میں ہیں، ہوش و حواس کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ آج جو کچھ کیا سو کیا، آج کے بعد پکی توبہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم عہد کر سکتے ہیں، آج ہم توبہ کر سکتے ہیں، آج ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آج توبہ کر لی تو یہ اصل توبہ ہوگی، کیونکہ آج ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اگر ہم اس چکر میں رہ کے پھر کر لیں گے، معلوم نہیں کہ پھر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آج عزم کر لیں کہ صبح و شام توبہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میرا تو معمول ہے کہ میں صبح و شام توبہ کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ صبح و شام کرتے رہا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں نے ابھی شام کے ٹائم کیا ہے، اگر صبح تک میرا بلاوا آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مجھے پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ابھی تو میں نے توبہ کر لی تھی، میں تو توبہ کے ساتھ ہوں۔ خدا نہ خاصا رات کے وقت مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں صبح پھر توبہ کر لیتا ہوں، تو الحمدللہ صبح جب کر لی، اس کے بعد اگر اس دوران پھر اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے موت تو برحق ہے، تو پھر توبہ کے ساتھ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صبح و شام یہ دو ہی تو وقت ہے نا، اس کے درمیان ہی کوئی نہ کوئی ٹائم ملے گا جب انسان صبح و شام توبہ کرتا رہتا ہے، تو وہ توبہ کے ساتھ ہی ہے، جب بھی اللہ بلاتے ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ہے۔ تو آج سے اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔